صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا وارث قرار نہیں دیا، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث آپ ہیں۔ ہم کیوں آئے آپ کے پاس؟ ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ لے گئے تسلیس کے وارث میراث خلیل، اٹھو، یہ سارا وہ لے گئے۔ ہم تو اب اپنے طلباء کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ چشمہ تم نے پہنا یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ہوا کیا؟ جب فالح بغداد ہوا ہے، فالح بغداد، تاتاریوں نے پل توڑا، پل توڑنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا، یعنی کہ جو دفاع میں تھے انہوں اس میں تھا کہ ہم بغداد کے دجلہ اور فرات دونوں پل توڑ دیں گے، اندر نہیں آئیں گے، لیکن وہ اندر آ گئے۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے، اس وقت میں بغداد علم اور عرفان کا مرکز تھا، کتابیں اٹھائیں اور دجلہ اور فرات میں پھینکی۔ تاریخ گواہ ہے، اور آپ میں سے اکثر جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ دجلہ اور فرات کا پانی کلیجی رنگ کا ہو گیا، سرخ سرخ، کاہل مسلمان کا خون، کاہل، اور کالی مخطوطہ کتابوں کی سیاہی، دجلہ اور فرات کا پانی کلیجی رنگ کا ہوا، اور جو کتابیں بچ گئیں وہ انگریزوں نے اٹھائی اور میوزیم آف لندن میں آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں 1908 میں جب علامہ اقبال میونخ میں پی ایچ ڈی کرنے گئے، اور انہوں نے اس وقت میں معروف طریقہ تھا کہ مقالے جیسے اب آپ لکھواتے ہیں نجیب صاحب، وہ مقالہ لکھنے کے لیے جب میوزیم آف لندن کی لائبریری میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ساری کتابیں مسلمانوں کی پڑھی ہیں۔ اس پر وہ معروف شعر کہا، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ فارسی کا لفظ ہے سی پارا، 30 ٹکڑے، اس سے ہمارے ہاں سپارہ نکلا، سی پارا 30 ٹکڑے، دل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس ہم آئے ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ اس کے وارث ہیں کہ جس کا اور کوئی وارث نہیں قرار پا رہا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ کتنی ساری کتابیں دکھائی، تحقیقات دکھائیں، ان میں سے کون سی تحقیق مسلمانوں کی ہے؟ کون سے اعداد و شمار مسلمانوں کے ہیں؟ کس نے کہا کہ یہ شوگر کا نارمل لیول 100 ہے، 80 ہے، 120 ہے؟ کس نے کہا؟ یہ سارے کا سارا غیر مسلم لے گئے۔ کم سے کم آپ اپنے سامعین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے ساتھی کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کا اصل مشروب کون سا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے 1987 میں تحقیق کی جو چھپ گئی، وہ میری تحقیق تھی، کیونکہ میں نے ٹاپک یہ لیا کہ بہترین مشروب کون سا ہے۔ ہم نے سارے ان مشروبات کا سائنسی جائزہ لیا۔ وہ تحقیق میں مجبوری ہوتی ہے، جب آپ نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے تو آپ کو ایک مقالہ لکھ کے دینا پڑتا ہے۔ میرا مقالہ یہ مشروبات پر تھا۔ جب مشروبات پہ ہم حیران ہوئے، 2 چیزوں کی، غذائیات پر میں نے پی ایچ ڈی کی، غذائیات پہ 2 چیزیں، علامہ صاحب 2 چیزیں کمال کی ہیں، آپ کو یہ نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کھجور، اس کے اندر جتنے 24 گھنٹے میں باڈی کی ضروریات ہیں، منرلز، وٹامنز، کیلریز، جتنی ضروریات ہیں ایک کھجور پوری کر سکتے۔ پھر مجھے جس دن میں نے تحقیق کی اس دن میرا ایمان متزلزل ہوا۔ کیوں بلا؟ کہ مجھے تو پہلے یقین کرنا چاہیے تھا کہ ساری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے، کملی والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ مومن کا ایمان ہے۔ سائنسدان کہیں تو کہیں کہ اچھا جی سائنس نے بھی یہ کہا، ہم نہیں مانتے، ہم آقا کی بات کو مانتے ہیں۔ میرے آقا نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سمجھ آئے تو بھی حق وہی ہے، سمجھ نہ آئے تو بھی حق وہی ہے۔ لیکن اب پوری دنیا پیچھے پیچھے آ رہی۔ دوسری بات، سب سے بہترین مشروب جو سائنس سے ثابت کیا بعد میں، وہ ستو ہیں۔ ستو کا ایک پیالہ انسانی جسم میں وہ توانائی، وہ حرارے پیدا کرتا ہے کہ جو پورے کے پوری غذائیات کو ملایا جائے تو پورے نہیں ہوتے۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ پچھلے ایک ہفتے میں، سوال پوچھ لو نجیب صاحب، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ایک دفعہ پچھلے ایک ہفتے میں، پچھلے ایک مہینے میں، پچھلے 6 مہینوں میں، پچھلے 1 سال میں آپ نے مشروب نبوی ستو کے بارے میں اپنے خطبات میں، تقریروں میں کتنی دفعہ بات کی ہے؟
اب اگر آپ جو باطل ہے، جو کافر ہے، اور جس کی جیب میں جانے والا پیسہ مسلمان کے بھی خلاف استعمال ہوگا، اسلام کے بھی خلاف ہوگا، اس کے مشروب کے بارے میں یا آپ خاموش ہیں یا اس کے دائی ہیں، اور جس کے لیے جس کی محشر میں جا کر لواء الحمد کے نیچے ملاقات ہونی ہے، اس آقا کریم کے مشروبات کا ذکر مسلمان بھی نہ کرے، کون کرے گا پھر؟ ہم نے تو چھوڑ دیا نا، چند مسائل کے اوپر بات رکھ لی کہ یہ ہے وہ۔ اب اگر تراویاں میں کہتا ہوں 8 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، اور اس پر آپ نے بحث شروع کر دی، اس سے بازار میں جو بچے کو دودھ لینے مائی گئی ہے اپنے بچے کا، اس کا دودھ خالص ہو جائے گا؟ اب ان کے مسائل کون حل کرے گا؟ پورے عالم کے پورے انسانوں میں پورا دین زندہ کرنے کی محنت دعوت اللہ ہے، پورا دین، اور پورے دین میں صرف عبادات نہیں، معاملات زندگی بھی ہیں۔ اب ان غریبوں کو اگر ایک کھجور کی بات ہم کر لیں، جیسے انہوں نے کہا، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، وہ میرے ساتھی بھی ہیں، نجیب کو بھی پتہ ہے، اور مجھے وہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ کنفیوزڈ ہیں اس بات میں کہ میں سمجھدار ڈاکٹر ہوں، یعنی ان کو یہ شک ہے کہ میں بڑا سائنسیانہ ڈاکٹر ہوں۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ لندن جاتے تھے، ساؤتھ افریقہ جاتے تھے، کوریا، اپنا سارے مڈل ایسٹ میں جاتے تھے، تو وہاں سارے لوگ متعلقین معتقدین ان کا معائنہ کرتے تھے، معالج بنتے تھے، تو وہ جب دوائی لکھوا لیتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے بھی ہم اپنے نمبردار سے پوچھیں گے۔ میں نمبردار تھا ان کا، نمبردار کہے گا تو وہ ساؤتھ افریقہ کے ڈاکٹروں نے انہوں نے کہا جی اس کی ڈگریاں کیا ہیں؟ اس زمانے میں میں ابھی FCPS نہیں کیا تھا، صرف DPH تھا، تو مفتی صاحب کو تو صرف اتنے پتا کہ وہ بھی MBBS ڈاکٹر ہے۔ وہ جو ساؤتھ افریقہ کے ڈاکٹر تھے جن کے پاس اتنی ڈگریاں تھیں، وہ لڑنے لگے مفتی صاحب سے کہ ہم اتنے بڑے ڈاکٹر اور آپ کہتے ہیں میں نمبردار سے پوچھوں گا۔ اب مجھے اللہ نے اعزاز بخشا، مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے کہا کہ حضرت یہ جو شوگر ہے، شوگر، اس کا جب ہم میڈیکل کالج میں 72 میں داخل ہوئے تو نارمل شوگر ہوتی تھی 120 فاسٹنگ، اور جو رینڈم تھی وہ 220 تھی۔ اب کیا ہوا درمیان میں منور صاحب؟ اب کیا ہوا درمیان میں؟ جو گمن صاحب بھی بات کہہ رہے تھے، کچھ کمپنیاں رڑی، انہوں نے دوائی بنا لی شوگر کی، انہوں نے 2-4 ڈاکٹروں سے کہا یار تھوڑا تھلے کرو انہوں، انہوں نے کھینچ کے 220 کو 200 کر دیا۔ کوئی نہیں بولا کہ نارمل کٹ کس طرح گیا؟ 120 فاسٹنگ تھی، انہوں نے کہا تھلے کرو انہوں، 100 کر دیا۔ پوری دنیا اسلام میں، پوری دنیا کفر میں کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ اچھا انہوں نے کہا تھوڑی جی اور کٹاؤ، انہوں نے 180 اوپر والی کر دی، نیچے والی 80 کر دی۔ اب جب نیچے والی شوگر 80 ہوگی تو بندہ کہے گا میں نارمل ہوں، تو جب 81 ہو گئی کیا ہوگا؟ وہ فوراً کہ ڈاکٹر سے بات کرو۔ اچھا تو مفتی صاحب وہ آپ کو پتہ ہے مجھے تو شوگر ہوگی، کتنی حضرت؟ وہ فاسٹنگ تو 85 آ رہی ہے آج کل۔ اب وہ یہ بندہ دوائی کے خریداروں میں شامل ہو گیا، دوائی کے شامل ہو گیا، اور 2 ارب 68 کروڑ ڈالر یہ اب ہیں۔ اب کیا ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جا رہے تھے کینیڈا، تو میں نے ان کو وہ سنا دی WHO کی لیٹسٹ، میں کہا جی WHO نے کہہ دیا ہے اب کہ اوپر والی 220 پھر سے اور نیچے والی 120 ہو گئی۔ انہوں نے کہیں کینیڈا کے ڈاکٹروں کو بتایا، وہ کینیڈا کے ڈاکٹروں لڑائی پہ شروع آمادہ ہو گئے کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں ایسے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا اور ڈاکٹر مینوں پی گئے نہیں چھڑا تے کوئی لکھا پڑا بھیج مجھے۔ تو میں نے میرے پاس چونکہ موبائل میں آج کل جیسے اسکرین شاٹ تھا، میں نے مولانا کو فوراً بھیجا کہ یہ WHO نے 2005 میں کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ شوگر
نارمل 220 اوپر والی، 120 نیچے والی ہے. اب 120 سے اوپر جائے گی تو آپ کا گھبرانا بنتا ہے، 220 سے اوپر جائے گھبرانا بنتا ہے. لیکن ان کی مرضی ہے کہ جب ان کی دوائی کے پیسے پورے ہو جائیں شوگر تھلے، جب ان کو پیسے پھر ضرورت پڑ جائے شوگر اتے. اب آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ مہربانی کر کے 2-3 کام کریں. نمبر ایک بتا دوں، 10 دیا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شیر کا بچہ بکریوں میں مل کے جوان ہو گیا. کسی شیر نے دیکھا یہ بکری تو ہے نہیں، لیکن اسی طرح بجائے گوشت کھانے کے وہ چارہ وہی پٹے پھتے کھا رہا ہے. اس نے اسے کہا کہ تو شیر ہے، تو اسے ساتھ لے گیا پانی پہ جا کر شیرہ دکھایا تو اس نے کہا ہاں واقعی میں شیر ہوں. ٹھیک ہے، اس نے جب چنگاڑ ماری تو پھر پورا جنگل کام کیا. میں صرف یہ درخواست کرنے لگا ہوں، غصے نہیں ہونا. آپ کی آواز شیر والی ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی آواز میں جان نہیں ہے. علماء کرام کی آواز آج بھی اتنی ہی طاقتور ہے جتنی 500 سال پہلے تھی، جتنی 1000 سال پہلے تھی. سب سے پہلے آپ بسم اللہ آج اعلان کروائیں. سب سے پہلے کیسے کیا اعلان کرائیں کہ میرے گھر میں آج کے بعد کوئی شوگری ڈرنک نہیں آئے گی. گھر میں اہتمام ہوگا لسی کا، ستو کا، مشروب مشرق، مشروب اسلام. اور نمبر 2 جو بات میں نے تمہید باندھی تھی وہ یہ ہے کہ جرنیل ہو اس کے بیٹے کا نکاح کون پڑھائے گا؟ اور اگر جرنیل خود فوت ہو جائے اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھا سکتے ہیں؟ مت ماری، کون پڑھائے گا؟ اب بتاؤ کہ اگر آپ نکاح پڑھانے میں شرط رکھ دیں کہ اس کا نکاح ہوگا کہ جس کی تقریب کے اندر یہ مشروب نہیں آئے گا، یا نکاح جائے گا لیکن الٹی بات ہے کہ لوگ آ جائیں گے ادھر. اپنے مدارس میں جتنی تقریبات ہیں اس کے اندر ختم کر دیں. اب اس سے زیادہ اور کیا ہم آپ کو بتائیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، یہ نقصان دہ ہیں. اور میں آپ کو ایک فکرے میں ختم کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ آپ نے نہ روکا، کسی اور سے تو رکنا نہیں. سیدھی سی بات ہے، کسی اور سے نہیں رکنا. اس لیے کہ آج بھی اگر ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ لوگوں کے چھوڑے ہوئے سوکھے روکھے ٹکڑے اٹھا کر اور وہ کھا کر اور بالکل معمولی سے کپڑے پہن کر اور بغیر ایئر کنڈیشن کے، بغیر چھت کے اگر آج بھی کوئی قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کر رہا ہے تو وہ طلباء اور علماء ہیں. آج بھی باقی سارے لوگ دولت کے پجاری ہیں. یہ جو بندے کمپنیوں والے، فیکٹریوں والے ہیں، وہ کوئی مشہوری اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ انسانیت کے نافع کے لیے کر رہے، وہ تو اپنے جیب کے نفع کے لیے کر رہے ہیں. آپ صرف ایک ایسی مخلوق ہیں آج کے دور میں بھی. اور پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کیا مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے جہاں بیٹھتے ہیں نا افسران، تو وہ مقابلہ کریں گے آج کے مولوی کا حضرت علی علیہ السلام سے کہ وہ جی وہ تو علی علیہ السلام جو ہیں وہ تو باب العلم تھے، آج کے باب العلم کیسے ہیں، ان کی جرت دیکھو جی مولوی نکالیے قبر. یعنی کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آج کے عادل اپنا مقابلہ ہمارے ججوں کا کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، آج کے جو سخی ہیں وہ مقابلہ کریں گے عثمان ذو النورین سے ان کا. بھئی بات یہ ہے کہ آج کے مولوی کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو دور حاضر کے جرنیل کے حساب سے کرنا ہے نا، دور حاضر کے بندے سے مقابلہ کرنا ہے. آج اگر آپ اپنا مقابلہ حیدر کرار سے نہیں کر رہے تو مولوی کا مقابلہ آپ حضرت امام ابو حنیفہ سے کیسے کر رہے ہیں؟ سارے برابر تو ایک ہی کنڈے میں تلیں گے. مولوی تو تلے امام علی کے مقام پر، اور جو سخی ہے آج کے دور کا وہ تو تلے عثمان ذو النورین کے مقام پر، اور آپ جس طرح مرضی تلتے رہے. تو اس لیے یہ بات نہیں چلے گی. آپ لوگ اپنا مقام پہچانیں اور انسانیت کے نفع کے لیے آگے آ جائیں. اتنی سی درخواست ہے. ورنہ آخری بات، انہوں نے 2022-25 کی بات کہی. 2025 میں اگر یہ شوگر، ڈائبٹیز، اوبیسٹی نہ رکی تو گلیوں میں ابھی تو ایک چھت کے نیچے انہوں نے گنے ہیں 15 بندے.
اور جتنی دیر میں ہمارا فنکشن ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اتنے لوگ مر گئے. اگر نہ ہوا تو اللہ کریم کے کرم سے، میں اب اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، اس وقت پاکستان میں مجھے اللہ نے علم کے حساب سے میں نے ٹاپ کیا ہے پورے ملک میں اپنے شعبے میں. سب سے بڑی ڈگری اللہ نے مجھے دی ہے. میں باوضو باقاعدے یعنی کہ اپنے الفاظ کے ساتھ، اور مجھے پتہ ہے کہ سامنے میرے کون بیٹھا ہے، میں سب کو یہ بتا رہا ہوں اور سچ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ نہ روکا گیا تو گلیوں میں لوگ اس طرح مرے پڑے ہوں گے 2025 اور 50 کے درمیان جس طرح خزاں میں درخت کے پتے گرے ہوتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے، انسانیت کے محسنوں، انسانیت کے غم خساروں، آگے بڑھو اور محبوب کائنات کے وارثوں اپنی وراثت کو سنبھال لو. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم نے ایک اعزاز بخشا کہ میں ڈاکٹروں میں مولوی ہوں اور مولویوں میں ڈاکٹر ہوں. اس لیے میں نے ان کو سب سے کہا کہ آپ بھاگتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کہ جی ہماری بات نہیں کوئی سنتا. تو میں نے کہا جن کی کوئی نہیں سنتا ان کی مولوی سنا کرتے. تو اس لیے پاکستان میں اگر کوئی بات چلانی ہے تو صرف اور صرف علماء. میرے پاس تاریخ ہے پوری. 1987 میں اللہ نے مجھے بنایا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور میڈیکل سپرڈنٹ. اس زمانے میں ہمارا ایک پروگرام چل رہا تھا ٹیکے، حفاظتی ٹیکوں کا. اب وہ پروگرام فیل ہو گیا، جس طرح کے سرکاری پروگرام فیل ہوا کرتے ہیں. جب وہ فیل ہو گیا تو اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. میں نے کہا سوائے اس کے کوئی حل نہیں. وہ شروع ہو گیا تھا نا، آپ کو اکثر لوگوں کو یاد ہوگا کہ اگر پولیو کا قطرے پلائیں گے تو نمبرد ہو جائیں گے، اور یہ باطل کی سازش ہے کہ جو ہمارے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے سپرم ختم ہو جائیں گے تاکہ آئندہ نسل نہ چلے. اب یہاں پنجاب میں اور سندھ میں تو رہی تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا رکھا ان لوگوں نے. خیبر پختونخوا والوں نے قطرے پلانے والی اور قطرے پلانے والوں کو باعزت طور پر شہید کر دیا. جہاں جہاں پہ وہ ملتے تھے اگر وہ بچ نکلتے پھر پولیس کے دستے ان کے پیچھے، تو بڑی مشکل سے وہ قطرے پلوائے جا سکے. لیکن پھر ہم نے اس وقت اللہ کے کرم سے پھر وہاں میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پنڈی چلا گیا. اور مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ جناب نجیب احمد خان صاحب آپ بہت بڑے مفتی بن گئے، شکل سے بھی اور ویسے بھی ماشاءاللہ. تو اس وقت یہ اتنے سے تھے اور ان کے والد صاحب اللہ ان کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے. ان کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر 3 مہینے میرے پاس، 3.25 مہینے وہاں علاج کے لیے ٹھہرے رہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ وہ تیرے پاس ٹھہریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے صرف مفتی نجیب صاحب کے والد صاحب کے لیے ایک نیا کمرہ الگ بنایا. ان کی آمد سے مفتی صاحب مجھے کہا کب بھیج دوں؟ تو میں نے کہا جی 1 مہینے کے بعد بھیجو. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا 1 مہینے کے بعد؟ میں نے کہا جی کہ جو آ رہے ہیں ان کی شان کے مطابق ایک کمرہ بنانے دو. تو ہم نے پہلے اپنے گھر میں کمرہ بنایا پھر ان کو بلایا. 3 مہینے میرے پاس رہے. اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بھی زندگی میں برکت دے دے. میں نے کہا کہ پاکستان میں اگر آج بھی، اور میری بات سے علماء کرام شاید پورا اتفاق نہ کریں، لیکن میں آپ بتاؤ ایمانداری سے کہ میں لاہور سے 55 ہزار روپے بھر کے جھوٹ بولن آیا تھے. اس کے لیے تو مجھے 55 ہزار خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے بولنے کا. تو میں جھوٹ نہیں سچی بات بتانے آیا ہوں کہ میرا 36 سال 8 مہینے 22 دن سرکاری نوکری، اور اللہ نے مجھے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے ڈائریکٹر جنرل تک پہنچایا. پاکستان کے سب سے بڑے جتنے بڑے عہدے ہیں پاکستان کے، پنجاب کے، وہ اللہ نے سارے مجھے دیے اور بزرگوں کی دعاؤں سے دیے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے باقی مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بہت عزت دی، بہت محبت دی. اب جب مجھے اتنا کچھ دے دیا، اس کے بعد 3 سال میں بطور ایڈوائزر، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں بطور ایڈوائزر لگ گیا. آج میں آپ کو سچی بات دل کی بتا رہا ہوں، اگر پورے ملک کی بیوروکریسی میرے سمیت کسی سے یرکتی ہے تو وہ علماء کرام ہیں. اندر کی بات یہ ہے، یرکتے ہیں کہ یار مولوی کیا کہیں گے.
اگر آپ لوگ نہ ہوں تو یہاں بے حیائی کا سیلاب نہیں، سونامی آ جائے۔ جو لڑکیاں ننگی نہیں پھر رہی تو وہ صرف آپ کی وجہ سے، جو لڑکے باؤں میں بائیں ڈال کر سڑکوں کے اوپر نہیں نہ چل رہے، اگر علماء نہ ہوتے تو کہاں کا کہاں مسئلہ جا چکا ہوتا۔ اس لیے میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، جو کہ میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان میں مجھے سب سے بڑا عہدہ ڈائریکٹر جنرل، اس کے بعد ایک سیکٹری ہوتا ہے، اور ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکلی سب سے اونچا ہوتا ہے، سیکٹری تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بات آج بھی کسی کی چلتی ہے تو وہ علماء کرام۔ تو آپ سے درخواستیں کرنے آئے ہیں کہ ڈاکٹر منور نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت میں لوگ کتنے مر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک حال میں بیٹھے بیٹھے، جس میں اس وقت جب منور صاحب تقریر کر رہے تھے اس وقت 45 لوگ تھے حال میں، اب اس وقت میں 60 ہو گئے۔ تو اتنے لوگ شوگر میں تو یہاں مبتلا ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے۔ میں جب معالج تھا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کو جو ان کے ہمارے استاد تھے نا، ہم تو تھے اس وقت ان کے خدام میں، استاد جو ہمارے پروفیسر صاحب ان کا علاج کرتے تھے، ہم ان کا بیگ اٹھانے والے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی موقع ملتا تھا کہ ہم، تو ہمارے پروفیسر نے پوچھا کہ مفتی صاحب نے کہ حضرت یہ جو مٹھائی ہے، مٹھائی تو یہ میں کتنی کھا سکتا ہوں؟ تو سامنے گلاب جامن، انہوں نے کہا حضرت ایک لے لیا کرو۔ تو جب وہ چلے گئے تو مفتی صاحب نے سارے ڈبے میں جو 8-9 قسم کی مٹھائی سب ایک ایک لے لیا۔ کہا اسے ایک کی اجازت دی تھی نا، ایک گلاب جامن، ایک امرتی، ایک 8-9 سارے کھا لیے۔ ان کے ہم انگوٹھے پر تھا زخم تو اس کی پٹی کرتے تھے سارا اس طرح۔ اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کیا ہے۔ تاریخ اسلام یہ ہے کہ آج اس وقت میں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں سرجری کا سب سے بڑا نام ہے جی، سرجری کا سب سے بڑا، یہ اتنے بڑے اسپتال بنے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ہی عالم اسلام کی تاریخ، اور اس تاریخ میں جب میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کی تو میں نے اپنا شعبہ رکھا طب اسلامی، اسلامک میڈیسن۔ تو میں جب لائبریری میں گیا، 87 کی بات ہے، تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر۔ اس وقت تک میرا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ یورپ ہم سے آگے ہے، اور ہماری ساری جتنی جدید سائنس ہے، طبی سائنس، اس کے بانی اور موجد یہ ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ پوری کی پوری لائبریری میں وہ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ پاکستان نہیں، عالم اسلام نہیں، پوری دنیا طب کا، پوری دنیا جس میں یورپ، عیسائی، مجوسی، پارسی، یہودی سب شامل ہیں، سب سے پہلا سرجن ابو الزہراوی تھا۔ بیلے اینڈ لو نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ سب سے پہلا، ابھی کتنے لوگوں نے اینکیں پہنی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اینک بنانے والا مور فیلڈ ہے۔ مور فیلڈ آئی ہاسپٹل آج ضرور معروف ہے، لیکن سب سے پہلا آنکھوں کا یہ عدسہ تیار کرنے والا مسلمان ابو الہیثم ہے۔ لیبارٹری میں ٹیسٹ سارے علماء بھی کرا رہے ہیں اور غیر علماء بھی کرا رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ شاید ہی یاد رہا ہو کہ سب سے پہلے خون کے ٹیسٹ کرانے والا جابر ابن حیان تھا۔ آج کے دور کا یہ مٹسوبیشی نہیں ہے۔ سب سے پہلی نرس کائنات کی نائٹنگیل نہیں ہے۔ نائٹنگیل جس کو سارا یورپ پریزنٹ کر رہا ہے، وہ پہلی نرس نہیں ہے۔ سب سے پہلی نرس فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ سب سے پہلا جو فزیشین اینڈ سرجن وہ ابو علی سینا ہے۔ ابو علی سینا ہے۔ تو اس کا اصل نام کتنے لوگوں کو یاد ہے علامہ صاحب؟ حسین بن علی، ابو علی سینا اس کا نام، حسین بن علی بن حسین، ابو علی سارے کے جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اصل نام کیا تھا۔ تو میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی صدی ہجری میں اتنے بڑے بڑے نام سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، اور آپ کے جس طرح میں نے کہا کہ میرا اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے مقام کی شان کو رکھتے ہوئے بھی میں تھوڑا سا آگے اس لیے بڑھتا ہوں
کہ آپ کے بزرگوں سے بھی میرا تعلق اور ان کی شفقت بھی مجھے حاصل ہے، اس لیے ذرا میں نے دل کھول کے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ ذرا غور کریں جو ابھی میں اگلا فکرہ کہنے لگا ہوں کہ ہم کیوں آپ کے پاس آئے ہیں. آپ لوگوں کو، مجھے، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو، ایڈمنسٹریٹرز کو، جنرلز کو، اکاؤنٹنٹس کو، زمینداروں کو، بڑوں کو، وڈیروں کو، کسی کو، ساری کائنات کے امام، سارے انبیاء کے سردار، سید الکونین، سید الاولین، سید الآخرین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین،